نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری قصص القرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سورۃ الکہف میں وارد ہونے والے ذوالقرنین کے قصے کو دیکھ رہے تھے۔ پچھلی نشست میں ہم نے ان کی پہلی مہم یعنی پہلے سفر کو دیکھا تھا جو انہوں نے مغرب کی طرف کیا تھا، جہاں پر انہوں نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا تھا اور وہاں پر انہیں ایک قوم ملی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا، پر وہ پوری قدرت رکھتے تھے کہ وہ اسے تکلیف پہنچا سکیں یا ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھ سکیں، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ان کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ بہت خوبصورت طریقہ کار سیکھنے کو اور رسول سیکھنے کو ملے۔ اب اس کے بعد آگے چلیں تو اب ان کی دوسری مہم شروع ہوتی ہے، اور فرمایا گیا آیت نمبر 89 میں ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، پھر انہوں نے اپنے وسائل اسباب کو پھر فالو کیا، یعنی ایک نئے مہم کا آغاز کیا، ایک اور علاقے کی طرف سفر اختیار کیا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک۔ پچھلی میں وہ پہنچے تھے غروب آفتاب کی حد تک، اور یہاں پر وہ پہنچے ہیں طلوع آفتاب کی حد تک، یعنی کیا معلوم ہوا کہ وہ تھا مغرب کا مشن اور یہ ہے مشرق کا مشن، اور زبان میں اس کو اسی طرح سے بیان کیا گیا کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچے اور یہاں پر طلوع آفتاب کی حد تک پہنچے۔ وجدہا تطلع علی قوم، جو کہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے ان کے لیے سورج اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رکھی۔ اصل میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی بدو اور گوار قسم کے لوگ تھے، جن کو تو نہ مکان بنانے کا سلیقہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی خیمے یا ٹینٹس تھے۔ سورج کی روشنی براہ راست ان پر پڑتی اور ان کے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، اسی لیے کہا گیا کہ یہ ایک ایسی قوم تھی، ایک ایسی قوم پر سورج طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے، یعنی ذوالقرنین ممالک فتح کرتے کرتے ایسی جگہ پر، ایسے علاقے پر پہنچ گیا ہے مشرق کی جانب جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی، اور اب آگے ایسے وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار خیمے بنانا تک بھی نہیں جانتی تھی۔ اگلی آیت 91 میں فرمایا گیا کذالک، یہ حال تھا ان کا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے، یعنی یہ جو ساری سلطنت ذوالقرنین کے پاس تھی ہم اس سے اچھی طرح واقف تھے، ہم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اس چیز کا قرآن مجید بارہا اظہار کرتا ہے کہ خواہ دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، اللہ کے ہاں اس کا مکمل علم ہے، اور اللہ اپنے علم کے ساتھ اس پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ یہ تو بظاہر ایک بادشاہ ہے جس کو وقتی طور پر سلطنت کا اقتدار ملا، تو فرمایا وقد احطنا بما لدیہ خبرا، کہ جو کچھ بھی ذوالقرنین کے پاس تھا اسے ہم جانتے تھے۔ اگلی آیت 92 میں فرمایا گیا ثم اتبع سببا، اور پھر اس نے ایک اگلی مہم کا، اگلے سفر کا آغاز کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ ہر طرف سفر کرتے رہے، یعنی یہاں وہ اب ایک تیسرے مشن پر نکلے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، یعنی اس کے درمیان میں کوئی درہ تھا، تو وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے اس میں ایک ایسی قوم کو پایا لا یکادون یفقہون قولا،
جن کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی، یعنی وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، گویا ان کی زبان دوسروں کی زبان سے مختلف تھی۔ وہ ایک ایسی زبان بولتے تھے جو وہ آپس میں ہی بولتے تھے، باقی لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو نا آئسولیٹڈ ہوتا ہے، باقی علاقوں سے ایسا کٹا ہوا ہوتا ہے، دوسرے انسانوں سے آپ کا کوئی ملاقات یا کوئی اختلاط نہیں ہوا ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ آپ کا کوئی انٹریکشن ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ زبان ہے ایسی چیز جو آپ کی ایک دوسرے سے ملنے سے ڈیولپ ہوتی ہے، نئے نئے الفاظ آتے ہیں، کچھ آپ ان سے سیکھتے ہیں، کچھ وہ آپ سے سیکھتے ہیں، اور یوں الفاظ اور وکیبلری آگے بڑھتی ہے۔ تو جب کوئی قوم کسی سے مل ہی نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ زبان وہی رہے گی جو بس وہ آپس میں بول رہے ہیں، اور پھر معلوم یہی ہوگا کہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو وہاں اگر کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو وہ اس زبان کو بالکل نہیں سمجھ پا رہے۔ اس کو یہاں پر یوں بیان کیا گیا کہ لا یکادون یفقہون قولا، وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کی مشکل ہی سے کوئی بات سمجھ میں آتی تھی، وہ ان کی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ آگے کیا ہوا؟ اگلی آیت میں فرمایا گیا قالوا یا ذوالقرنین، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین یہ یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یعنی یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ قوم تھی، یہ قوم اپنے اس نام کے ذریعے سے نمایاں تھی۔ تو یعنی کہ یاجوج ماجوج بھی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم تھی، اور قوموں کی اصل میں آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوتی تھی؟ ان کا بیک گراؤنڈ، ان کے بزرگوں سے ان کو پہچانا جاتا تھا کہ کس گروپ سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ تو یاجوج ماجوج کا جو گروپ تھا اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے بائبل کی کتاب پیدائش باب نمبر 10 میں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے یافس کی نسل میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، عام، سام اور یافس، یہ یافس کی نسل میں سے شمار کیے گئے، اور مسلمان مورخین بھی اس بات سے متفق ہیں۔ تو اس یاجوج ماجوج قوم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سرزمین میں بہت فساد مچاتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ہمیں جینے نہیں دیتے، سو وی آر انسیکیور۔ ان کی قوم میں کچھ ایسے لوگ تھے نا جنہوں نے آ کر یہ شکایت کی اور بتایا۔ آگے انہوں نے فرمایا فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، انہوں نے کہا کہ کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ ہم آپ کو کوئی اس چیز کا خرچہ دیں اس بات کے لیے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں؟ یعنی یہ جس پیسج سے آتے ہیں، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ جو خلا ہے جہاں سے یہ اپنا راستہ نکال کر آتے ہیں، لوٹ مار کر کے پھر چلے جاتے ہیں، پھر کبھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ 2 بھر ہو گئی ہے۔ کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بندوبست کر دیں، کوئی رکاوٹ بنا دیں، تعمیر کر دیں، کوئی بند تعمیر کر دیں؟ ہم آپ کو اس پر پیمنٹ کر دیں گے، یعنی ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، اجرت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اگر یہ کام کر دیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے اندر یہ قابلیت ہے، آپ کے پاس بڑی استطاعت ہے، ہم وسائل فراہم کریں گے اور ہم اس پر آپ کو اجرت بھی دیں گے، اس کے لیے تمام اخراجات اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اب وہ جو اس علاقے کے کچھ لوگ تھے انہوں نے آ کر ذوالقرنین سے یہ اپنی ایک ریکویسٹ ان کے سامنے رکھی کہ وہ یاجوج ماجوج سے بہت زیادہ، جو ارد گرد کے علاقے تھے، ہو سکتا ہے نا کہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کر ادھر لوٹ مار کرتے ہوں گے، وہاں سے اپنا سامان لے کر تو اپنے علاقے میں واپس آ جاتے ہوں گے، تو ارد گرد کے لوگ جو تھے وہ جو ہے وہ ان کے فساد سے بہت زیادہ تنگ تھے، اور انہوں نے ذوالقرنین سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایک ایسا بند، کوئی ایسی رکاوٹ تعمیر کر دیں کہ وہ ان کے ظلم و ستم سے بچ جائیں۔ ذوالقرنین نے یہ سب کچھ سننے کے بعد کیا کہا؟ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، نے کہا کہ نہیں، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، بس تم محنت سے میری مدد کرو، یعنی مجھے اس کے علاوہ تم سے کچھ نہیں چاہیے، یعنی میں اپنے اس علاقے کی خدمت کے لیے یہاں آیا ہوں، مجھے میرے رب نے بہت دے رکھا ہے، میں یہاں لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے نہیں آیا، مجھے جو میرے رب نے دیا ہے وہ بہت کافی ہے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، بس تم میری مدد کرو قوت سے،
یعنی تم اپنی قوت سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے، اپنی محنت سے بس میری اس پروجیکٹ پہ مدد کرو۔ یعنی تم نے مجھے جو یہ پروجیکٹ دیا ہے کہ میں ایک ایسی چیز تعمیر کروں جو تمہارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کا سبب بنے، تو میں تم سے اور تو کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا، نہ مال کا، نہ کسی اور چیزوں کا، بس میرا تم سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ بس تم میری اس کام میں مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردمن، تم میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا، ایک بند بنا دوں گا، میں ان کے اور تمہارے درمیان کے راستے میں ایک ایسی رکاوٹ بنا دوں گا کہ پھر وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے تم پھر کیا کرو، آتونی، لاؤ میرے پاس، زبر الحدید، لوہے کے سلیبس یعنی لوہے کی چادریں لا کر دو، حتی اذا ساوا بین الصدفین، پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوہا لائے، سلیں لائے اور پھر وہ کام شروع کیا، اور جب وہ کام ہو گیا فرمایا حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، معلوم ہوتا ہے کہ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پورا کر دیا، بلاک کر دیا، تو لوگوں نے کہا قال انفخوا کہ اب تم اس کو دہکاؤ، اس آگ کو اب دہکاؤ، یعنی ایک طرح سے اس کو دہکاؤ، پھونکو گرم ہوا سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا، کہ یہاں تک کہ آگ دہک جائے، یہاں تک کہ آگ بھڑک جائے۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس نے کہا کہ لاؤ میرے پاس اب وہ پگھلا ہوا تانبا، تو میں اس کو اس پر انڈیل دوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی سائنس ہوگی کہ جب نیچے لوہا ہو اور اوپر جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے تو وہ اس کو اور مضبوط اور سخت کر دیتا ہو۔ دیکھیں کہ اس وقت کے زمانے میں عام انسان یہ بات سوچ نہیں سکتا، یہ کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی جو ان کے پاس یہ ہنر تھا، پھر بھی اس زمانے کے حالات کے مطابق جو انہوں نے بہترین طریقہ اختیار کیا، یعنی جو کچھ اس وقت ممکن تھا وہ انہوں نے اختیار کیا، دی بیسٹ آف دی بیسٹ، اور اس سارے پروسیس کے بعد ایک ایسی سالڈ چیز بن گئی کہ کوئی فوج بھی اس کو آ کر توڑ نہیں سکتی تھی، ایسا مطلب مضبوط کام کیا۔ کیا ہوگا کہ یہ جو دیوار بن گئی ہے، یہ جو بند باندھ دیا ہے، فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ یہ اب ایسا بن گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اگر اس پر چڑھنا بھی چاہیں نا تو وہ اس پر چڑھ نہیں سکتے، اس پر چڑھ کر نہیں آ سکتے تھے، اور اگر وہ چاہیں تو وہ اس پر نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے، یعنی اس پر نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ ایک اتنی سالڈ چیز تیار ہو چکی ہے کہ یہ ان کے لیے ناممکن بات ہے کہ وہ اس کو اب اس میں سے نقب لگا کر یا اس میں سے نکل سکیں۔ اب یہ جو انہوں نے کام کیا ظاہر ہے بڑی محنت کا کام تھا، محنت، قابلیت، یہ سارا انہوں نے پلان آؤٹ کیا، سوچا، تمام اپنے